ہم پاکستان کے ریاستی اداروں پر، پاکستان کی حکومتوں پر یہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمارے مدارس میں، ہمارے مساجد میں مداخلت کریں۔ جب وہ اس طرح کی مداخلت کریں گے، یہ امکان ہمیشہ موجود رہا ہے، ہم پہلے سٹیپ پہ اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ کل کو اسی 25,000 کو جواز بنا کر پھر ہمارے ائمہ کو کہا جائے گا کہ آپ نے خطبے میں یہ کہنا ہے، آپ نے اچھا حکومت کے خلاف یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ نہیں کہنا، پھر آپ نے مدارس کے اندر جانا ہے، پھر آپ نے مدارس میں علماء کو کہنا ہے کہ جو ہم کہیں گے اس کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ ریاست کا بیانیہ ہے، آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی آپ ریاست کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی طور اچھا پر اچھا اچھا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر پاکستان کے اداروں پر اور پاکستان کی حکومتوں پر یہ اعتماد کرنے کے لیے اور یہ تیار سارا کچھ نہیں کم ہے 25,000 میں کہ چاہیے ان کو۔ ہاں کہ وہ اور آپ بڑے خوشنوان آروں کے ساتھ ایک فلاحی مدد کا نام لے کر ایک سیاسی رشوت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں بڑی وہ بڑی رشوت کا نام کلیئر دے کی دیا آپ نے بات تو اس ہے، کو۔ اچھا بالکل کلیئر۔ ضیاء الرحمان صاحب اس پر کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح تمام طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے حکومت کچھ نہ کچھ کرتی ہے، ویسے ایک بڑا ایک معزز ایک طبقہ ہے جو امام ہے مساجد کے، ان کے لیے بھی کچھ کر دیا ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25,000 کیا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا سبسڈی دیتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں یار 8,000 سبسڈی سے کیا ہوگا، لیکن بٹ بیٹر دین نتھنگ۔ تو یہ تو کہنا اچھی بات ہے کہ ہم نے نظر انداز نہیں کیا بلکہ باقاعدہ ایک طبقہ سمجھا اور انہیں ریلیف دیا۔ اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو ضیاء صاحب؟ بہت شکریہ وسیم بھائی، بڑی لمبی گفتگو ہوئی اس پر۔ سب سے پہلے سٹارٹ جو ہے وہ میرے بھائی عطا تارڑ صاحب نے لیا، پھر اس کے بعد میرے محترم اشرفی صاحب، اختیارولی صاحب۔ دیکھیں ہمیں جمعیت علماء اسلام کو یا ہمارے اتحاد مدارس دینیہ کو اس حوالے سے بنیادی طور پر جو اصل مسئلہ ہے، جو اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں پر، پاکستان کی حکومتوں پر یہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمارے مدارس میں، ہمارے مساجد میں مداخلت کریں۔ جب وہ اس طرح کی مداخلت کریں گے، یہ امکان ہمیشہ موجود رہا ہے، ہم پہلے سٹیپ پہ اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ کل کو اسی 25,000 کو جواز بنا کر پھر ہمارے ائمہ کو کہا جائے گا کہ آپ نے خطبے میں یہ کہنا ہے، آپ نے حکومت کے خلاف یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ نہیں کہنا، پھر آپ نے مدارس کے اندر جانا ہے، پھر آپ نے مدارس میں علماء کو کہنا ہے کہ جو ہم کہیں گے اس کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ ریاست کا بیانیہ ہے، آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی آپ ریاست کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی طور پر اصل وجہ یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر پاکستان کے اداروں پر اور پاکستان کی حکومتوں پر یہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ اور آپ بڑے خوشنوان آروں کے ساتھ ایک فلاحی مدد کا نام لے کر ایک سیاسی رشوت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں بڑی کلیئر کی بات ہے، بالکل کلیئر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے محترم ہے عطا تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب، اور اشرفی صاحب کو بھی اس پہ حیرت ہوئی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب بھی مدارس و مساجد کے تحفظ کا اور اس میں اداروں کے اور ریاست کے مداخلت کا ایشو درپیش ہوگا، ان کا انداز یہ ابتدائی سٹیپ والا ہے، اس سے آگے اور بھی۔ اچھا یہ بات اوکے، ابھی تو ابتدا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اشرفی صاحب میں آپ کے دوبارہ آنا ہے، لیکن میں ذرا اپنے دونوں باقی مہمانوں کو شامل کروں، اگر ضیاء صاحب اجازت دیں مجھے، میں پھر آتا ہوں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بات کر لیجیے، پھر میں ذرا باقی مہمانوں کو شامل کرنا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ سٹیپ حکومت خیبر پختونخوا نے لیا تھا، اور حکومت خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اس میں اکثریت تقریباً 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں اس پروگرام میں نہیں گئے۔ اور جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے، میں عظمہ بخاری صاحبہ میری محترمہ ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں مریم نواز صاحبہ نے پرویز خٹک اور محمود خان کے نقش قدم پر چلے ہیں، انہوں نے ان کی تقلید کی ہے۔ صحیح۔ عامر الیاس رانا صاحب آپ کہیے کہ آپ نے فریقین کا موقف سن لیا، آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ پھر اطہر بھائی کی طرف آتا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب کو تو میں نے نہیں سنا، میں یہ اختیار صاحب اور انجینئر صاحب اور اشرفی صاحب کے بیانات کی تناظر میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، چونکہ سارے دوست بات کر رہے تھے تو میں یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ تو یہ بڑے مدارس کی بات میرے سینس میں آ رہی ہے، اور نہ یہ قبضے کی بات ہے۔ جب علماء اکرام کو ساروں کو یہ بتایا گیا ٹی ایل پی کے بعد کہ جن کی مدارس کو یا مساجد کو اوقاف کے انڈر لیا گیا ہے، وضاحت کی گئی تھی کہ بالکل ان کے علاوہ مدارس میں مساجد میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کر رہی، اس کے اوپر سارے ساتھ تھے، خاموش تھے، مطلب اس کو نیم رضامندی کہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے بڑی صاحب ہے، انہوں نے دی رائے، انہوں نے ٹھیک ہے۔ کیا پنجاب گورنمنٹ نے کوئی نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ کو جبرن پیسے دیے جائیں گے؟ قطعاً نہیں۔
دیکھیں 25,000 روپے اگر آپ عام مساجد میں جائیں دیہات میں چھوٹے شہروں میں بڑی مساجد کو چھوڑ دیں آپ، لیکن وہاں پہ بھی چندہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس سے تنخواہ دی جاتی ہے، اور اگر کوئی لینا چاہے تو اس کو ملنے چاہیے باعزت انداز میں. نہ میں کہوں گا کہ ڈی سی جائے نہ مجسٹریٹ جائے، وہ اکاؤنٹس میں پیسے جائیں، اور میرا خیال ہے اسی طرح کا میکینزم بن جائے گا. پھر جو نہیں لے تو نہ لے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس کو وہ بیٹی کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پنجاب حکومت کو کہا. اعلان مریم نواز کا ہے تو جواب اسی کو دیا گیا. کہا بھی محترمہ شرم آنی چاہیے. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بڑے پائے کے عالم دین کو گفتگو میں اور غصے میں قابو رکھنا چاہیے. انہیں اعتراض ہے، وہ کہیں کہ میرے مدارس یا سارے مدارس ہم یہ بنائیں گے کہ نہ لیں، ٹھیک بات ہے، یہ نہ لیں پیسے، لیکن جو لینا چاہیں گے آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے. تو ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش، اس پر آپ کا کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ تو ایک کہانی ہوتی ہے. اب اسلام آباد میں سارے کے سارے گریڈ 16 17 18 میں امام ہیں تو انفلوئنس ہو گیا. یہاں پہ سارے کے سارے اکٹھے نہیں ہو جاتے. جب ایک مدرسے کو جس کے اوپر ایک طے ہوا تھا معاملہ تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے غصہ کیا تو کیا ساری حکومت آ کے نہیں بیٹھ گئی؟ یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، یہ جذبات کی بات ہوتی ہے. کیا اسلام آباد میں سارے علماء، مطلب یہ امام مسجد لال مسجد والے، کیا یہ ملازمین نہیں تھے؟ مطلب مجھے بتائیں نا، ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت بھی آپ کے خیال میں اس میں اتنا کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی سازش تلاش کرنے کی میرا خیال ہے اتنا غصہ کرنا مولانا کے شایان شان نہیں ہے. اس پہ بات بھی ہو سکتی تھی، وہ باتیں کرتے بھی ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے گھر کوئی بھی چلا جائے وہ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں نہ غصہ زیادہ کیا اور کچھ نہیں. اور یہ اتنا غصہ کیونکہ یہ بھی ایک سوال، اور میں واقعی سوچ رہا تھا کہ اب مولانا صاحب کی ظاہر آدمی تو کل ملاقات ہوگی، وہ مریم بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اتنا سخت جملے کہہ چکے ہیں. اور یہ میں مولانا صاحب کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وہ عام طور پہ نہیں کرتے ایسی بات، اور یعنی یہ میں ان کی تعریف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا خیال کرتے ہیں. تو وہ مجھے بھی ذرا حیرت ہوئی جب انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ منہ پر مارتے ہیں، شرم آنی چاہیے.